اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اس لیے کہ آپ مردوں کو نہیں سناتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ بہروں کو پکارنا سناؤ، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹھ دے کر پھیریں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالی جو فرما رہا ہے اس موضوع پر ذرا توجہ سے کچھ باتیں آپ سنیں۔ وہ کافر جو ناشکری کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے، تو اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب، ان سے اپنی بات سمجھانے اور منوانے کی امید نہ کیجیے، کیونکہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی گئی، کافروں کو مردہ کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ آواز آئے؟ کافر مردہ، ایمان والا زندہ۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ ان کو مردہ کیوں کہا گیا؟ کہ وہ حق قبول نہیں کرتے، سچ حق قبول نہیں کرتے، ان کے سننے، سمجھنے، دیکھنے میں خوبی نہیں ہے۔ کان ہے نہیں سنتے، آنکھ ہے نہیں دیکھتے، دل ہے شکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہے، دماغ ہے۔ اللہ تعالی نے ہی بنایا ان کو، اور اللہ ذاتی علم سے جانتا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ کو پتا ہے، اللہ جانتا ہے، مگر عقل دی یا نہیں دی، سمجھ دی یا نہیں دی، کیوں اس کو استعمال نہیں کیا؟ کیوں حق کو قبول نہیں کیا؟ جب تمہیں یہ ملا، تمہاری ہدایت کا انتظام ہوا، اس کے باوجود تم نے نہیں مانا، تو اب یہ تمہارا فعل ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ کسی کو سمجھایا نہ جائے، بتایا نہ جائے، بتانے سمجھانے کی اس کے اندر نہ رکھی جائے صلاحیت، تب تو وہ کہے کہ جی میں تو ایک پاگل ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کی کیا بات کریں گے۔ لیکن ایک سمجھدار کہلاتا ہے، ہر جگہ عقل استعمال کرتا ہے، تو پھر سچ قبول کرتے ہوئے اس کو کیا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ آیت میں دلیل آ گئی کہ زندوں کو بھی مردہ کہا جا سکتا ہے۔ اب میری ایک بات یاد کر لیں، پھر ساری جتنی آگے تقریر ہوگی اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایمان زندگی ہے، کفر موت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اگر زور سے کہہ دیں تو زندگی، کفر موت، یہ اپنے یاد رکھنا ہے۔ اب میرا اگلا جملہ جو میں کئی مرتبہ کہتا ہوں، باقی باتیں کروں گا، ایمان والا زندہ ہے، کافر مردہ۔ اب اگلا جملہ، ایمان والا قبر میں سویا ہوا بھی زندہ ہے، مزار میں سویا ہوا بھی زندہ ہے، کفر والا بازار میں چلتا پھرتا بھی مردہ ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آئیے اب آگے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ کافر سنتے نہیں تو کیا ہیں؟ مردے۔ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا
کہ جن کو ہم مردہ کہتے ہیں وہ نہیں سنتے، کیونکہ اس آیت کو پڑھ کر مخالف یہ کہتے ہیں دیکھو اللہ خود فرما رہا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سناتے، مردے نہیں سنتے، تو جب اللہ کہہ رہا ہے مردے نہیں سنتے تو تم قبروں پر جاتے ہو ان کو سناتے ہو تو وہ تو سنتے نہیں، مردے سنتے نہیں، قرآن میں ہے۔ تو یہاں مردوں سے مراد کون ہے؟ اونچی زور سے کہیے، کافر۔ اور ان کو زندگی کی حالت میں مردہ کہا گیا کہ وہ زندہ تھے مگر ان کو کیا کہا گیا؟ مردے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو دونوں مسئلے سمجھانے ہیں، کافروں کا مسئلہ بھی اور سماع موتا، مردوں کا سننا بھی۔ وجہ تشبیہ، یہاں ان کو جو مردوں سے تشبیہ دی گئی، مردہ کہا گیا، ان کی ریزمبلنس ڈیڈ مردوں سے بتائی گئی، وہ کیوں بتائی گئی اس کو انہوں نے، مخالفوں نے نہیں سمجھا۔ مردوں کے سننے کے انکار میں وہابی، دیوبندی وغیرہ یہی آیت پڑھتے ہیں، اس لیے میں آپ کو اس بارے میں کچھ باتیں سناؤں گا۔ ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے، جو عالم بنتے ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہے۔ یہ مشکات وہ کتاب ہے جس میں حدیث کی تمام کتابوں سے حدیثیں باب بنا کر جمع کی گئیں۔ اگر مشکات پڑھ لیتے ہیں آپ تو باقی تمام کتابوں کی حدیثیں بھی اس میں کافی تعداد میں آ جاتی ہے۔ یہ پڑھائی جاتی ہے طلباء کو جو عالم بنتے ہیں۔ اس میں روایت ہے عن ابن عباس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے، لشکر تھا، سفر پر تھا، ایک صحابی نے خیمہ، سفر پر تھا تو خیمہ قائم کیا، خیمہ لگایا ایک قبر پر، قبر تھی اس کے قریب اس نے خیمہ لگا لیا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے، جگہ تھی، خیمہ جہاں لگایا وہاں قبر تھی مگر اس کو قبر کا پتہ نہیں تھا۔ اس نے سنا کہ سورہ ملک پڑھنے کی آواز زمین میں سے آ رہی ہے۔ سورہ ملک 29واں پارہ، پہلی سورت، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کی آواز آئی اس کو اس سورت کی۔ وہ صحابی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے، میں نے جہاں خیمہ لگایا ہے وہاں کوئی اور شخص نہیں بیٹھا ہوا مگر مجھے یہ آواز آ رہی ہے۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا تمہارے کان بج رہے ہیں، تمہارے دماغ میں گونج رہی ہے، نہیں فرمایا بالکل صحیح بات ہے، یہ سورہ ملک عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ تو اگر سننا، مردہ جو ہے وہ عالم برزخ میں ہے، برزخ کے معنی پردہ، جب آپ کی وفات ہو جاتی ہے آپ کو دفنا دیا جاتا ہے، اس کو آپ لوگ قبر کہتے ہو، وہ برزخ ہے، وہ بڑے جانور کا پیٹ ہو، کچھ ہو، یا زمین کا گڑھا، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کے معنی پردہ، آپ سے چھپا ہوا۔ جو شخص سن رہا تھا وہ عالم اجسام میں، عالم دنیا میں تھا، جسموں کی دنیا میں تھا، تو دوسرے عالم سے اس نے آواز سنی یا نہیں سنی؟
پوچھ رہا ہوں آپ سے، وہ برزخ میں پڑھ رہا ہے، یہ دنیا میں سن رہا ہے، تو دنیا والے کی آواز برزخ والا سنے گا یا نہیں سنے گا؟ اونچی۔ آپ قبرستان جاتے ہو اور جا کر کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل الدیار من المؤمنین، کہتے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ قانون کیا ہے؟ سلام اس کو کرنا ہے جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے، یہ قانون ہے۔ جو سن نہیں سکتا اس کو سلام نہیں کریں گے، جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام کہیے۔ تھوڑا ساتھ دے دیجئے، گرمی ہے مجھے پتا ہے، لیکن میں زیادہ نہیں آپ کو کہہ رہا، پتا چلے آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ جو سن نہیں سکتا اس کو سلام نہیں کریں گے، جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام۔ آپ سو رہے ہیں، آپ کو سلام کیا جائے؟ اونچی۔ مگر قبر میں ہیں تو سلام کیا جائے۔ بستر پر گھر میں زندہ سو رہے ہیں تو سلام نہ کیا جائے، قبر میں سو رہے ہیں تو سلام۔ سمجھیں، کوشش کریں سمجھنے کی۔ واش روم میں ہیں آپ، سن سکتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے، آپ کو سلام کیا جائے؟ اونچی۔ نہیں، منع ہے یا نہیں؟ مگر قبر والے کو آپ سلام کر رہے ہیں، حکم دیا گیا سلام کرو، کیوں کہ وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا۔ آپ کو اس کا جواب سنائی نہیں دیتا، یہ آپ کی کمزوری ہے، مگر وہ جواب دیتا ہے۔ جن کو اللہ نے لطافت دی ہے، جو اللہ تعالی کے پیارے بن جاتے ہیں، وہ جواب بھی سنتے ہیں، وہ جواب بھی سنتے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں؟ حضرت عمر کا واقعہ، حضرت علی کے واقعات، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں آج بھی اس 14ویں صدی میں پنجاب کا ایک علاقہ ہے، سیدوں کا علاقہ، اچ شریف کہلاتا ہے۔ اس کے قریب جو سادات کا مرکز، جو لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں، کہ اس خطے میں تمام سادات اس علاقے میں آئے جہاں حضرت جلال الدین سرخ بخاری ان کا مزار شریف موجود ہے۔ یہ جب مدینہ منورہ گئے تھے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، تو روضہ شریف پہ پہنچے تو رات کا وقت تھا، دروازہ بند تھا۔ انہوں نے باہر سے سلام کیا نبی پاک کو، اولاد ہے نبی پاک کی، سلام کیا، اور کن الفاظ سے؟ السلام علیکم یا جدی، اے میرے جد اعلیٰ، اے میرے بزرگ، میرے نانا جان، میرے دادا جان، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ قبر رسول سے آواز آئی جو لوگوں نے بھی سنی، وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تجھ کو بھی سلام ہو۔ مدینہ میں لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ نبی کی اولاد میں ایک بیٹا ایسا آیا ہے جو سلام کرتا ہے تو حضور جواب دیتے ہیں، آج بھی۔ مگر میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں آپ کو، سلام اس کو کیا جائے جس کو پتا ہو کہ سن سکتا ہے اور جواب دے سکتا ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی بیان کر دیتا ہوں۔ ساری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ پر، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے نبی، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں۔ اور آپ نے یہ قانون سنا، سلام اس کو کر سکتے ہیں جو سن سکتا ہو اور جواب
دے سکتا ہو، اگر نبی سنتے نہیں تو یہ سلام کیسا، اگر جواب نہیں دے سکتے تو یہ سلام کیسا؟ اور مجھے کوئی 1 منٹ 24 گھنٹے میں ایسا بتاؤ جب دنیا میں کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ دنیا گول ہے، ٹائم اللہ نے مختلف رکھے، ہر وقت اذان بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے۔ آپ کے ہاں اس وقت زور کا وقت ہے، کہیں عصر کا ہوگا، کہیں مغرب کا، کہیں فجر کا، کہیں عشاء کا، یہ اللہ نے فرق رکھے ہیں، ہر وقت نماز ہو رہی ہے۔ تو نبی سن بھی رہے ہیں اور کروڑوں کو جواب بھی اونچی اونچی دے رہے ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ یہ مسئلہ بھی آپ نے سن لیا تو نبی زندہ، یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا، سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو یہ مسئلہ بتا دیا کہ قبر والے سنتے۔ رمضان شریف میں آپ نے مجھ سے بدر کا بیان سنا، 17 رمضان کو غزوہ بدر، بیٹل آف بدر کی یاد منائی جاتی ہے، جنگ بدر کی۔ 70 کافر مارے گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گڑھے میں، کھڈے میں ان 70 کی لاشیں ڈلوا دی۔ 3 دن حضور جنگ کے بعد بدر میں رہے تھے۔ تیسرے دن جب وہاں سے چلے تو اس گڑھے کے کنویں کے کنارے پر آ کر حضور نے ان کافروں کو ان کا نام لے کے پکارا، او فلانے، او فلانے، فلاں کے بیٹے فلانے، او ابو جہل، جو ان کے نام تھے، ان کے والد کا نام لے کر حضور نے ان کو پکارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، بخاری شریف میں حدیث موجود، حضور نے جب پکارا تو حضرت عمر نے کہا، حضور آپ ان جسموں کو پکار رہے ہیں، ان جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں روح نہیں ہے، ان کی روح نکل چکی، مردہ ہیں یہ۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا، اے عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح تم سن رہے ہو یہ بھی اسی طرح، ذرا کہہ دیجئے، سن رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ یہ کافر ہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے، مومن روحیں جواب بھی دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں کے نام لے کر ان سے بات کی، اے بتاؤ کیا تم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا؟ بے شک ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا۔ یہ حضور ان سے بات کر رہے ہیں، بخاری شریف میں حدیث موجود۔ تو مردے سنتے ہیں۔ اور سن لیجئے،